الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوص على عبدهم وخاتم النبيين محمدين الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہمارا جو پریویس لیکچر تھا اس میں ہم لوگوں نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ ابھی اس سیمسٹر میں انشاءاللہ ہم آداب سے جو ہے سٹارٹ لیں گے کہ اسلام نے ہمیں ایز این انڈیویجول ہمیں کیا آداب سکھائے، ٹھیک ہے۔ تو آداب کی امپورٹنس کو ہم نے دیکھا تھا، ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جتنے بھی فقہا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تبع تابعین ہیں، ٹھیک ہے، اور صحابہ تھے، جیسے صحابہ کے بعد تبع تابعین ہیں اور پھر اس کے بعد جس طرح سے اسلاف ہیں، تو سبھی جو ہیں ان سب کی نے آداب کی امپورٹنس کو بہت زیادہ جو ہے اجاگر کیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر ایک جو ہماری زندگی میں کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے تو اس میں آداب کی جو امپورٹنس ہے وہ بھی بتائی اور ہمیں عملی طور پر کر کے بھی دکھایا، چاہے ان کی وہ گفتگو ہو، اٹھنا بیٹھنا ہو، کھانا پینا ہو، سونا ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں آداب جو ہے اس کو لازماً سیکھنا چاہیے اور اپنی زندگی میں اس کو عمل میں لانا چاہیے۔ اب جس طرح سے کہ دیکھتے ہیں حبیب بن الشہید رحم اللہ، ان کی اپنے بیٹے کو کیا نصیحت تھی کہ اے میرے بیٹے، فقہا اور علماء کی صحبت اختیار کرو اور ان سے علم سیکھو اور ان سے ادب سیکھو۔ اب یہ دیکھیں کہ عام گفتگو سے زیادہ جو ہے، یعنی جو گفتگو کی کثرت ہوتی ہے اس سے زیادہ یہی عمل ہے جو زیادہ محبوب ترین ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سے ہمارے پاس اگزامپلس ہیں کہ جو مجالس میں علماء کی، فقہا کی جو مجالس ہوتی تو اس میں جتنے بھی لوگ حاضر ہوتے اس میں سے لکھنے والے بھی ہوتے، ٹھیک ہے، اور لکھتے تھے جو، ٹھیک ہے، باقی افراد کیا ہوتے، وہ طور طریقوں اور اخلاق کو اور آداب کو ہی سیکھنے میں اپنا ٹائم جو ہے وہ سرو کرتے تھے۔ اب یہاں پہ یہ ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی یہ دیکھا کہ آداب کو سیکھنے کی ضرورت ہوتی کیوں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آداب کی جو امپورٹنس ہے وہ علم سے بھی زیادہ ہے۔ پہلے تو انسان کو آداب سیکھنے ہیں کہ وہ علم سیکھنے کے بھی لائق تبھی بنتا ہے جب وہ ادب آداب سے واقف ہوگا۔ ضروری کیوں ہے؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے کیسے بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے، محفل میں ہم نے کیسا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے، اکیلے میں ہمارا ریئیکشن کیسے ہونا چاہیے، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی بھی جو پریزنس ہے اس کو بھی آداب سیکھے بغیر فیل نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، ہمارا کھانا پینا، ٹھیک ہے، ہم نے صبر کیسے کرنا ہے، کیا ہم خوش ہوں گے تو ہم منہ کھول کھول کے کہہ کے لگانے لگیں گے، یا ہم پہ کوئی ایسا آزمائش کا ٹائم آئے گا تو ہم کیسا ریئیکٹ کریں گے، کیا ہم اپنا گریبان پھاڑ کے اور پھر بنا کسی حجاب دوپٹے کے کیا ہم صرف غم میں ہی مطلب انڈلج ہو جائیں گے اس قدر کہ ہم آداب کی امپورٹنس کو بھول جائیں گے۔ تو یہ سبھی چیزیں ہم سبھی لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ نہ صرف ہم ان کو سیکھیں بلکہ اپنے اس کے لیے ہم خود بعمل ہوں گے، ٹھیک ہے، تبھی اپنی اولاد کو بھی سکھا سکیں گے نا، یا اپنی جو بھی جنریشن، اپنے گھر والے، جو بھی آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی کیسے سکھا پائیں گے جب ہم خود بعمل ہوں گے۔ تو اب امام شافعی جو ہے رحم اللہ، ان کا جو قول ہے وہ کیا ہے کہ جو اس بات سے محبت رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے یا اس کو روشن کر دے، تو اس پہ لازم ہے کہ وہ خلوت اختیار کرے، کم کھائے، بے وقوفوں کے ساتھ میل جول چھوڑ دے، اور ایسے علم والوں سے بغض رکھے جن کے پاس انصاف اور ادب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے میں نے آپ کو ایک اور قول بھی بتایا تھا ابن مبارک رحم اللہ کا، کہ انہوں نے کہا کہ میں نے 30 برس تک میں نے آداب سیکھے اور پھر 20 برس تک میں نے علم سیکھا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ آداب سیکھنے میں جو
30 ایئرس کا جو ٹائم لگایا، آپ یہ دیکھیں کہ اس کی آخر اتنی امپورٹنس زیادہ تھی کہ اس کے بعد جو ہے علم کا نمبر آیا۔ اس کے بعد ہم نے نیت کے آداب دیکھے تھے، ٹھیک ہے۔ نیت کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے، کیونکہ نیت سے مراد جو دل کا سچا ارادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو تعلق ہے وہ دل سے ہے، اور زبان سے اس کا تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے جو ہے وہ دل کا تعلق اس لیے ہے کیونکہ انسان کے دل سے ہی یہ جو نیت ہے اس کی آمادگی پتہ چلتی ہے۔ اچھا، جو نیت کی اعمال کی درستگی کے لیے نیت جو ہے وہ شرط ہے۔ ہم نے بخاری کی حدیث نمبر 1 بھی اس کے لیے جو ہے آپ کے ساتھ شیئر ہوئی تھی کہ جو اعمال ہے ان کا سارا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم نے اس کو ڈیٹیل سے دیکھا تھا کہ کوئی انسان اگر کوئی ہجرت بھی کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کام اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اس کا ایک اجر اور ثواب بھی ہوگا، لیکن اگر اس کی نیت میں کچھ اور اس چیز کی امپورٹنس ہے، یعنی کہ کوئی ہجرت کر رہا ہے، کسی عورت سے نکاح کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو اس کی ہجرت ہے وہ بھی اسی طرف منسوب کی جائے گی، ٹھیک ہے، جس نیت سے اس نے وہ ہجرت کی ہوگی۔ تو ایک نیت ہے جو انسان کو عمل پہ آمادہ کرتی ہے، اور نیت کی بنیاد پہ ہی جو ہے اعمال اچھے یا برے قرار پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ساری ہی چیزوں کا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیں کہ بخاری میں بھی جب آپ یہ چیپٹر اٹھائیں گے تو اس حدیث نمبر 1 سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نیت کی امپورٹنس اس قدر زیادہ ہے کہ صحیح بخاری کا جو پہلا چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے نا وہ نیت سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے، تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کی بہت ساری احادیث بھی مل جائیں گی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں آداب میں ہم سب سے پہلے جو ہم نے سیکھنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے آداب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ادب کیسے کریں گے؟ جب ہم اللہ تعالیٰ کی احسانات کو دل سے تسلیم کریں گے، ٹھیک ہے، تو ہم نے دل سے بھی تسلیم کر لیا، اور پھر اس ادب کا تقاضا ہے کہ ہم زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شایان شان ہو ایسی حمد و ثنا ہم نے بیان کرنی ہے، اور پھر اپنے اعضاء کو بھی اسی ایفرٹ میں لگانا ہے، یا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہی جس طرح سے ہم لوگ سرو کرتے ہیں اپنے آپ کو، اس میں جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری شامل ہو جاتی ہیں۔ اب ہم یہاں پہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کی بے ادبی بھی ہم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کا انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی ہم اس طرح سے اکثر سنتے بھی ہیں اور ہو سکتا ہے ہم ایسے کہتے بھی ہوں، لائک کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، دعا نے ٹائم لے لیا، تو ہم کیا کہتے ہیں، میری تو دعا کبھی قبول ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر کبھی کوئی سخت وقت آ جاتا ہے تو یہ بھی شرکیہ کلمات ہیں کہ ایسا میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، تو یہ بے ادبی کے ہی کلمات ہیں۔ اس طرح کے کلمات سے بھی انسان کو سخت گریز کرنا چاہیے۔ سورہ نوح میں دیکھیں کہ اللہ کے وقار کو کس طریقے سے بیان کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی انسان سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہے کہ انسان اس طرح کے لب و لہجے میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی کرے۔ سورہ نوح کی آیت نمبر ہے 13 اور 14 آیت، کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ یقیناً اس نے تمہیں مختلف حالتوں میں پیدا کیا ہے۔ تو جب بھی کبھی انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے معاملات جو ہے اللہ پہ پورے سپورٹ نہیں کرے گا، کیسے؟ جیسے ہم توکل نہیں کر رہے ہوتے نا، ٹھیک ہے، تو اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کو اپنے وسائل پر، اپنی محنت پر، یا اس کے پاس جو مال و متاع ہے، ٹھیک ہے، اس پہ، اور جو کچھ اس نے ارینجمنٹس کر رکھی ہیں، ان سب چیزوں پہ وہ اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اتنا یقین رکھتا ہے کہ وہ پھر اللہ تعالیٰ پہ، مطلب وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے تو دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے مدد کی بھی معاذ اللہ اس کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ انسان خود پہ بہت زیادہ جو ہے اس کو بلیو ہے، بہت زیادہ یقین کر رہا ہے، تو یہ بھی بے ادبی میں ہی شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان اگر نا امید ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جیسے
جیسے کہ کبھی ہمیں ایسا بھی ہم سوچتے ہیں کہ بس اب ہم اس یہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی تو ہم نے اب کیا دعا کرنی، ٹھیک ہے، یا کیا دوا کرنی، تو یہ بھی ایک نا امیدی والا ہی ایلیمنٹ ہے۔ یہ بھی انسان کے اندر جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کا تقاضا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنی امید ہمیشہ باندھے رکھیں گے۔ سورہ الحجر کی آیت ہے، آیت نمبر 56، اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اس کے بعد سورہ فصلت کی آیت ہے، آیت نمبر 23، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان ہونا بھی بے ادبی ہے، یعنی بدگمان ہونا، یہ ساری چیزیں کہ کبھی انسان ایسا کہتا ہے کہ اچھا میں تو اتنی خوش نصیب کہاں، اب میری یہ دعا کیسے قبول ہو جائے، یا اللہ میری ایسے کیسے سن سکتا ہے، معاذ اللہ، تو یہ ساری چیزیں بدگمانی میں آتی ہیں۔ تو یہ چیز نافرمانی اور بغاوت کو ظاہر کرتی ہے، تو اس چیز سے بھی انسان کو بہت زیادہ اپنے آپ کو دور کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ گمان بھی رکھنا کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت انسان کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ میری یہ چیز قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ سورہ النور میں آتا ہے آیت نمبر 52 میں کہ یہ چیز بھی جو ہے، ایسا گمان کرنا بھی، یہ بھی بے ادبی میں آتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ انسان کے لیے جو خشوع و خضوع ہے اس کو واجب ہونے کا درجہ نہیں دیا گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ انسان اپنی طرف سے کوشش کر سکتا ہے اور وہ کوشش آل دا ٹائم کرے گا۔ تو ہاں، یہ جو ہے عبادت میں بھی خشوع و خضوع جس طرح سے کہتے ہیں نا، کہ مطلب آپ کوشش کریں، اگر دل نہیں بھی ہے تو بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ کبھی کہتے ہیں نا میری نیت نہیں تھی یا سستی یا کچھ بھی، تو نماز کیونکہ آپ پہ فرض ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھتے رہیں، شیطان آپ کو اکساتا بھی رہے، تب بھی آپ نے وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو فرض قرار دیا۔ اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ انسان خشوع و خضوع کا جو لیول ہے وہ بھی اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے، وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کو جد و جہد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ادب کی جو ضرورت ہے، اس لیے بھی ضرورت ہے کیونکہ ہمارا خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ٹھیک ہے، ہمارا وارث ہے۔ ہمارے وسائل جو ہے نا وہ بھی ہمارے کام نہیں آ سکتے تب جب تک اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا۔ اور اللہ کا ادب اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے انسان پر بہت زیادہ احسانات ہیں، بہت زیادہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے عنایت فرمائی ہیں۔ ایون ہم اپنے سانس پہ بھی ہمارے اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ہم سانس بھی نہ لے سکیں۔ سورہ ابراہیم کی آیت ہے، آیت نمبر 34، اس کو آپ دیکھیں، آپ سے شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز پہ قادر ہے، اور وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا۔ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 56۔ اس کے بعد سورہ بروج کی آیت نمبر 12 میں یہ چیز بھی بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی اگر یہ سارا اپنی منمانی کوئی کتنا ہی کرتا رہے، اللہ کی پکڑ کو ہمیشہ یاد رکھے کہ اللہ اگر انتقام لینے پہ آئے تو اس سے زیادہ شدید کسی کی پکڑ ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو انسان ان ساری چیزوں کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اپنے نفس کو ان سبھی چیزوں کے اکارڈنگ ڈھال لیتا ہے، تو وہ جو ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، کبھی بھی کوشش کرنا ترک نہیں کرتا، اور اپنے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپورٹ کر دیتا ہے۔ اب یہاں اللہ کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں، اللہ کے احسان ہیں، ان سب پہ ہم نے غور و فکر کرنا ہے، کہ یہ عقیدہ ہمارے دل میں راسخ ہونا چاہیے کہ جتنی بھی نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہیں اسے مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اللہ نے عنایت کی ہے۔ لیکن اللہ اگر لینا چاہے گا تو ساری دنیا زور لگا لے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو وہ نعمت مل نہیں سکتی۔ تو مومن کا یہ یقین، یہ کامل یقین، یہ بہت ضروری ہے۔ سورہ نحل میں آیت نمبر 53 میں اور سورہ ابراہیم میں آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کے ادب کے جو تقاضے ہیں وہ اس طرح سے بیان کیے گئے ہیں۔ اور پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ کی شکر کا جو ایک ایلیمنٹ ہے، آل دا ٹائم یہ ادب کا ایک تقاضا ہے کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے اس کا حکم بھی دیا ہے سورہ البقرہ میں 152 آیت میں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ان کو جیسے جیسے ہم استعمال کرتے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری جو زندگیاں ہیں ان میں مزید اللہ پاک جو ہے برکت عنایت فرما دیتا ہے۔ اور پھر ہم نے ابھی دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی ہم نے نہیں کرنی، دل میں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارے جو سارے حالات ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی علیم ہونے کا انسان کو شعور ہوگا تو پھر اس کے دل میں اللہ کا روب بھی بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ سے محبت بھی کرنی ہے لیکن اللہ سے ڈرنا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈر کے بغیر بھی انسان جو ہے وہ سیدھی راہ پہ نہیں چل سکتا نا۔ تو ان دونوں چیزوں کا شعور بیک وقت آپ کے دل میں ہونا چاہیے، ہر ایک انسان کے دل میں۔
اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ سورہ نوح کی آیت ہے، آیت نمبر 13 اور 14، اس کو کنسلٹ کر سکتے ہیں ہم، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا ان آیات میں اعتقاد جو نہیں رکھتا ان پہ حیرت کا اظہار کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ادب کا یہ تقاضا ہے کہ انسان کی جو کامیابیاں ہیں، انعامات ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اور جتنے بھی عیوب ہیں انسان کے، ٹھیک ہے، وہ انسان اپنی طرف منسوب کرے گا. ایسا نہیں ہے کہ کوئی عیب جو ہے وہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف معاذ اللہ منسوب کر دے. ٹھیک ہے، تو جو نعمتیں ملی ہیں ان پہ ہمیشہ شکر ادا کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کے ساتھ سورہ شورہ کی آیت نمبر ہے، آیت نمبر 78 سے لے کے 80 تک کی آیت، ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ ترمذی کی ایک جو حدیث ہے 2344، اس میں بھی ہمیں توکل جو ہے اس کا جو ہے پتہ چلتا ہے کہ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے کبھی بھاگ نہیں سکتا، کیونکہ اس کے سوا کوئی جائے پناہ ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کے ہی معاملات جو ہے، مطلب اپنے جتنے بھی معاملات ہیں وہ اللہ کے ہی سپر جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں، اور اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا ہوتا ہے. اب میں 1 منٹ کا پاز لوں گی یہاں پہ. اچھا، یہاں پہ ہمیں جو ادب کا ایک تقاضا ہے وہ یہ کہ جتنا بھی ایمان والا انسان ہوگا وہ اپنی عبادت کو ہمیشہ حقیر سمجھے گا. ٹھیک ہے، یعنی کہ عاجزی پیدا ہونی چاہیے انسان کے اندر، عبادت کو تکبر نہیں سمجھنے لگے. یا پھر ایسا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ آپ کو ایسے ریسورسز دے دیے کہ آپ نے کچھ بہت اچھا کام کر لیا، ٹھیک ہے، تو اس میں بھی انسان انکساری سے اور تواضع سے ہی پیش آئے. ہم نے قرآن کریم میں ابھی دیکھا ریسنٹلی، جو ابھی ہم نے سورہ پڑھی، ذوالقرنین کی مثال دیکھی. ٹھیک ہے، تو کتنے اللہ تعالیٰ نے ان سے بڑے بڑے کام لیے، لیکن جیسے ہی ان کی تعریف کی گئی تو ان کا کیا جو قول تھا وہ یہ تھا کہ یہ سارا جو میں نے کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت اطاعت کی اور انکساری کی ایک یہ بہت بڑی ایک ایگزامپل ہے. اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جب گھر تعمیر کیا تھا تو کس طرح سے تواضع کی مثال جو ہے وہ پیش کی تھی. جب بھی ہمارے ساتھ کوئی برا ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھتے ہوئے اس پہ ہم صبر کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو ہم شکر کریں گے. تو سورہ زمر کے مطابق آیت نمبر 38 میں یہ جو نفع و نقصان کا مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہمیشہ سمجھنا چاہیے. کبھی ایسا نہیں کہہ سکتے ہم اپنی زبان سے بھی کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ایسا ہو جاتا، اگر یہ انسان میرے اس طرح سے کام نہ آتا تو مجھے کوئی نقصان ہو جاتا. مطلب الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کے ادب کو یہ بھی جو ہے بے ادبی کا باعث بنتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نفع و نقصان کو منسوب نہیں کرتے. اور پھر یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے کہ جب بھی کبھی ہم سے گناہ ہو جائے تو ہم اس پہ شرمندہ ہو جائیں. ٹھیک ہے، کبھی ڈھیٹ نہیں بن جانا کہ ٹھیک ہے باقی لوگ بھی تو کرتے ہیں نا یہ گناہ، اور جب بھی گناہ ہو آپ اس پہ ندامت بھی جو ہے محسوس کریں، سچے دل سے توبہ بھی کریں، کیونکہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے. صحیح مسلم کی 6989 حدیث جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کی ادب کا بھی یہ بھی تقاضا ہے کہ سب سے زیادہ بڑھ کے محبت کا جو حق ہے
انسانوں تمام انسانوں سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جو ادب ہے اس کا درجہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد، کہ قرآن کریم کی جو ادب ہے اس کی بے پناہ ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے۔ الہامی کتابوں میں، آسمانی کتابوں میں باطل اس کے ارد گرد نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ اور ہمارے لیے ہم نے دیکھا کہ ہدایت ہے، سیدھے راستے کی طرف ہمارے لیے رہنمائی پرووائڈ کرتا ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم کو ماننے والے اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، ٹھیک ہے۔ ماننے والے کیسے؟ جب انسان قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے اس پہ ہم عمل کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اس کو دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہی قرآن کریم کا حق ہے۔ اور جو کوئی قرآن کریم پہ عمل نہیں کرتا اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ دنیا میں بھی وہ رسوا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی تباہی اور بربادی جو ہے وہ اس کو مقدر ہوتا ہے اس کا۔ اب یہاں پہ ہم نے صحیح مسلم کی 1897 حدیث ہے، اس میں یہ دیکھا کہ قرآن کریم کے ذریعے سے ہی اللہ تعالیٰ قوموں کو سربلند یا ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ اور بخاری کی حدیث ہے 5027، جس میں قرآن کریم کو سیکھنے اور سکھانے والے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے اب یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ قرآن کریم کے جو تلاوت ہے اس کی امپورٹنس کیا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کے آداب کیا ہیں۔ ہمیں آل دا ٹائم ویسے تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پاک صاف رہیں اور باوضو رہیں جب تک کوئی ایسی حکمی نجاست والی ایک کنڈیشن نہ آئے ہم پہ، ٹھیک ہے۔ جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں تو ہم یہ کوشش کر سکتے ہیں کہ ہم باوضو کریں، ٹھیک ہے۔ تو اور خاص طور پر جب مصحف کو چھونا ہو تب بھی یہ کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ باوضو ہو انسان، قبلہ رخ ہو کر تلاوت کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اجر و ثواب کے مستحق ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ ادب کے ساتھ تلاوت کریں، ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، جیسے سورہ مزمل میں ہمیں بتایا گیا آیت نمبر 4 میں کہ کیسے قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھنا چاہیے۔ نسائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوبصورت آواز سے بہترین لہجے میں اسے پڑھنا چاہیے، تبھی ہم تجوید سیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن کریم کی تلاوت کا حق ہے ہم وہ ادا کر سکیں، اور اسی طریقے سے جس طرح ہم سپیڈیلی چاہ رہے ہوتے ہیں قرآن کریم کو کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی حکم ہے بخاری میں 1978 میں کہ 3 رات سے کم میں قرآن کریم کو نہیں پڑھنا چاہیے، نہیں کہ پورا جو قرآن کریم ہے اس کی تلاوت کو 3 رات سے کم نہیں پڑھنا چاہیے۔ اچھا، جب ہم پڑھ رہے تھے قرآن کریم کے بالکل جس طرح انٹروڈکٹری ہم نے لیکچرز لیے تھے دورہ قرآن میں بھی، اور بعد میں بھی ایک لیکچر ہوا تھا، تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے 7 منازل میں صحابہ کرام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو ان کو طریقہ سکھایا تھا تو انہوں نے 7 منازل میں اس کی تقسیم کی تھی، یہ پہلی تقسیم تھی، ٹھیک ہے۔ یعنی 7 منازل کا مطلب یہ ہے کہ پورے دن میں یا رات کے اوقات تک آپ نے جو ہے ڈسٹریبیوٹ کر لینا ہے یہ قرآن کریم کو، جو حفاظ ہیں خاص طور پر وہ یہ آرام سے کر سکتے ہیں۔ تو 7 دن جو ہے یہ کم سے کم کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا تھا، وہ اس میں ریوائز کر لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہی مراد ہے کہ 3 دن یا 3 رات جو ہے اس میں نہیں کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہم لوگ ہم ترمذی کی ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں 2919، اس میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ تلاوت آہستہ آواز میں ہی کرنی چاہیے جب ایسا دل میں کبھی خدشہ آ جائے کہ لوگ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، دکھاوے کا خطرہ ہو جائے، کیونکہ ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو ریاکاری سے دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز پڑھنے لگتے ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہے تو نماز خوبصورت ہو جاتی ہے، بڑے لمبے لمبے سجود، ایسے بہت ہی بہترین قسم کا قیام، ٹھیک ہے۔ تو اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ جس میں دکھاوا آ جائے، کیونکہ لوگ دیکھ رہے ہیں، لوگ آپ کو بہت اچھا جانیں گے کہ آپ تو بہت نیک ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ دنیا کے لیے اپنا وہ عمل کیا، آپ نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کیا۔ تو یہاں پہ جو آپ کے ساتھ حدیث شیئر کی جا رہی ہے اس میں بھی یہ چیز ایسے ہی بیان کی گئی ہے کہ تلاوت آپ خوبصورت اس لیے کرو کہ لوگ سنیں اور تعریف ہو ہماری، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال پھر ایسے ہو جائے گی جیسے کوئی کھلے عام صدقہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ آج کل ہو رہا ہوتا ہے نا، صدقہ کیا، پکچر بنا لی، شیئر کر دی، ٹھیک ہے، لوگوں کو دکھایا کہ ہم نے صدقہ کیا، زکوٰۃ دی یا باکسز دیے کسی کو، ساتھ ساتھ پکچرز بناتے گئے، اپلوڈ کرتے گئے کہ یہ ہمارا جو ہے یہ کام ہے ہمارا، ہم تو بہت زیادہ نیک قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے بہت اچھا ہم لوگ وہ رکھتے ہیں، خیرات اور صدقات کا جذبہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا کما لی، آخرت میں آپ نے خیال رکھا اپنے لیے، تو اس کے لیے ایکسپیکٹ ایسے ہی کیجئے
جو بھی ایسا کرنے والا انسان ہوگا وہ یہی ایکسپیکٹ کرے کہ دنیا میں نے کما لی، اب آخرت میں وہ چیز جو ہے آپ کو کفایت نہیں کرے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنے کے لیے معنی اور مفہوم پر ضرور غور و فکر کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ صرف تلاوت کرنا بھی ثواب ہے، ٹھیک ہے، لیکن صرف تلاوت کرنا کافی نہیں ہوگی۔ ضرور اللہ تعالیٰ کے میسج کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے کیا فرمایا، ٹھیک ہے، کیا نصیحت کی، کیا حکم کیا، اوبویسلی یہ نازل کرنے کا کوئی ریزن ہوگا نا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھنے کے لیے آسان بھی یہ کر دیا۔ سورہ القمر میں آتا ہے آیت نمبر 17 میں کہ اللہ پاک نے اسے آسان کر دیا ہے تاکہ لوگ اسے سمجھ سکیں، یہ مفہوم ہے آیت کا۔ تو قرآن کریم کی سب سے بڑا جو ادب ہے وہ یہی ہے۔ غافلوں کی طرح اس کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا اور ہم تلاوت کیے چلے جا رہے ہیں، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جس طرح سے اللہ والے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس طریقے سے اس میسج کو سمجھتے ہیں۔ کبھی آپ کو موقع ملے سعودیہ جانے کا یا اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ دیکھیں گے، اور وہاں پہ جب آپ باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ امام کعبہ جب تلاوت کر رہے ہوتے ہیں نا نماز میں، تو کچھ ایسی آیات آتی ہیں کہ وہ رو پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم جیسے لوگ جن کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، عربک سے ہم واقف ہی نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیول تک لے جائیں کہ تلاوت میں ہمیں ایچ اینڈ ایوری تھنگ سمجھ میں آنے لگے، آمین ثم آمین۔ تو جن کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ویسے ہی ساتھ میں رو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی صفات ہیں اللہ والوں کی۔ اور کبھی آپ کو اگر موقع نہیں بھی ملا تو ایسی بے شمار ویڈیوز بھی آپ دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ کہ وہ تلاوت کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی آنسو بہہ رہے ہیں، ان کی آواز لرز رہی ہے، اور وہ لرزش یا جو خوف ہے، ٹھیک ہے، وہ آیات وہ فیل کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی خوشخبری والی آیات ہیں، یہ ڈرانے والی آیات ہیں، یہ احکام ہے، اور انسان فوراً اپنے آپ کو احتساب کے دائرے میں جب فیل کرتا ہے تو اللہ والوں کی یہ صفات ہیں، ان کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں، ان کا دل لرز جاتا ہے۔ تو انسان کو اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی لوگوں میں شامل فرمائیں جو اللہ تعالیٰ کو عزیز ہوں، اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں ان کی صفات ہم سب میں پیدا ہو جائیں، آمین ثم آمین۔ اب ہم دیکھتے ہیں اگلا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب۔ تو جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آتا ہے ذہن میں، تو ان کی محبت بھی فوراً سے جو ہے وہ غلبہ اختیار کر لیتی ہے، ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی ہے نا، ٹھیک ہے، پہلے تو اللہ سے محبت کرنی ہے، اس کے بعد جو ہماری محبت پہ حق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ تو بے شمار ہمارا دل جو ہے وہ محبت سے بھر جاتا ہے، اور صرف یہ محبت کافی نہیں ہوتی کہ ہم آل دا ٹائم یہ کہتے رہیں ہمیں بہت محبت ہے، ہمیں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت ہے، یہ کہنا یا یہ ماننا تو کافی نہیں ہوگا۔ ہم سب محبت کرتے ہیں، ہم سب ادب بھی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لیکن سب سے بڑا تقاضا تو یہی ہے نا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ ہمیں جو کچھ سکھا کر گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ایکسپیکٹیشنز بھی تو لگاتے ہیں نا کہ ہم پراپر سنت پہ عمل کرنے والے مومن بن جائیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے ہم آئیڈیل ہمارا کوئی ہوتا ہے، ہم چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ اس جیسا بن جائیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا کا پورا کاپی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا جو گول ہے وہ یہ ہونا چاہیے۔ ابھی ہم نے بہت ایسے ریفرنسز ملتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی بہت زیادہ کاپی کیا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ایون ایک بار جب ان کو چلتے ہوئے دیکھا تو سیدہ عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے فرمایا کہ میں محسوس کرتی ہوں کہ کتنی زیادہ ان دونوں میں تشبیہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک جیسے چال میں یا اٹھنے بیٹھنے میں فیل ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ایسے ہی اٹھتے ہیں، وہ بھی ایسے ہی تشریف فرما ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کاپی کرنا ہم لوگوں کی بھی یہی نہیں۔ سورہ حجرات میں یہ ادب کا جو تقاضا ہے وہ بیان کیا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آیت نمبر 1 اور 2 میں، کہ جب ہم کلام بھی کریں تو اپنے کلام میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب کو ملحوظ رکھنے کو جو ہے وہ لازم قرار دیا گیا ہے۔ اب جو بولنے میں جو آواز ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پست رکھنے کو کہا گیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اگر باقی کسی انسان کی آواز بلند ہو جائے گی تو اس سے کیا ہوگا، اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے۔
تو جتنی بھی خوبیاں اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ آئیڈیل ہے، کیونکہ تو کسی بھی بہترین انسان میں وہ تمام خصوصیات ہونی چاہیے۔ اب یہ خصوصیات جس میں نہیں ہیں تو وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، ٹھیک ہے۔ سب سے جو پہلا درجہ ہے وہ ہے اخلاق کا، ٹھیک ہے۔ تو عظیم اخلاق کے مالک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 میں ہمیں یہ ملتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عظیم مقام تک پہنچایا، جو ادب کا جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ سورہ احزاب میں بھی یہ چیز آتا ہے، آیت نمبر 21 میں۔ اس میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، کیونکہ یہ ہم پہ لازم و ملزوم ہے، حکم ہے یہ ہمارے لیے کہ ہم نے لازمی کرنی ہے۔ اور کیا کرنا ہے، جتنے بھی پیغمبر آئے ان کے بارے میں یہی حکم ہوا کہ پیغمبر کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آل دا ٹائم احتساب کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس پیروی کرنے میں کس قدر کامیاب ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ محبت کرنی ہے لیکن اطاعت بھی ہے، وہ بھی فرضیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو فرض کی گئی ہے ہم پہ کہ ہم محبت کرتے ہیں، اطاعت بھی کریں گے، اور ادب کا بھی یہ ایک جو ہے یہ خاصہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ادب کے جو تقاضے ہیں ان سب کو ہم نے فالو کرنا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت ہے، ٹھیک ہے، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 16 اس کا ریفرنس ہے، جس میں 3 خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ سب سے انسان کو محبوب ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد درجہ آتا ہے کہ کسی سے محبت کرنی ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ انسان کرتا ہے نا، والدین سے بھی محبت کرتا ہے، لیکن لیول کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت سے بڑھنے نہیں پائے۔ پھر خواتین کو شوہر سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر اس محبت میں ہم یہ نیت رکھ لیں کہ اللہ نے فرمایا شوہر سے محبت کریں، بے تحاشا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھتے ہوئے، اولاد سے محبت کریں اور بے تحاشا کریں، لیکن اس میں کیا نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کی رضا کے لیے یہ محبت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی محبت ہم اس لیے کرتے ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ٹھیک ہے۔ تیسری خصلت جو بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ کفر میں جو واپس لوٹنا ہے وہ آگ میں جل جانے جیسا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ضروری ہے، سورہ فتح میں آتا ہے آیت نمبر 88 اور 9 میں۔ اور پھر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ آئے تو ایسا کبھی نہیں ہو کہ آپ نے درود نہ بھیجا ہو۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں آتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا اور آخرت کے بارے میں جو جو خبریں دی ہیں ان کی پوری پوری تصدیق کرنی چاہیے، یعنی کہ دل میں کبھی شک نہیں آنا چاہیے۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 3 اور 4 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اور پھر محبت کا اور ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھے، ٹھیک ہے، ہم ان کو اختیار کر لیں، اور جن کو آپ نے ناپسند کیا ہے ان کو ہم بھی ناپسند کرنے لگے۔ اب یہاں پہ بخاری کی حدیث آپ کے ساتھ جو شیئر ہوگی 5435 میں، اس میں دیکھیں کہ آپ کو دیکھا گیا کہ آپ کدو جو ہے وہ مفہوم بیان کروں گی میں حدیث کا، کدو پسند کر رہے تھے، یعنی قتلے جو تھے کدو کے وہ نکال کے اپنے کھانے میں، مطلب وہ کھانا آپ کو اچھا لگ رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو دیکھنے والے صحابی تھے ان لوگوں نے کیا کیا، وہ بھی کدو کھانا پسند کرنے لگے، ٹھیک ہو گیا۔ اور پھر ایک ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم نے جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی پیغام دیکھا، کوئی بھی حدیث دیکھی، ٹھیک ہے، تو یہ تعلیمات جو ہیں یہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ باقی سب لوگوں تک بھی پہنچا دیں۔ دیکھیں کہ ابن ماجہ میں ہم اکثر پڑھتے ہیں نا کہ تر و تازہ رکھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو جو کہ میری حدیث کو سنے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچائے، ٹھیک ہے۔ 232 حدیث نمبر ہے یہ، اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ انسان ابھی پہنچا اگر نہیں پا رہا وقتی طور پر، تو کم سے کم اپنے سٹیٹس کو کبھی بھی کسی حدیث سے یا قرآن کریم کی آیت سے خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ آل دا ٹائم آپ کے سٹیٹس پہ یہ چیز موجود رہنی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ایک جو یہ میڈیا کا اور یہ جو ہے ایک سوشل جو پلیٹ فارم ملتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اسی کے تھرو ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ فیمیلز جو ہے ان کے پاس یہ سب سے پہلا ایک جو ہے ہتھیار ہے، ٹھیک ہے۔ اپنے گھر پر کام کریں، اس کے بعد پھر آپ نے اسی طریقے سے پھیلا سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کا شکر ہے موبائل تو سب کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم لوگ کوشش کریں گے اتنا ہی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ہم دنیا بھر تک پہنچا سکیں گے، ٹھیک ہے۔
اور جو طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اس کو بھی زندہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 5063 بخاری میں یہ چیز موجود ہے۔ ایسی بہت سی احادیث بھی ملتی ہیں کہ جس طرح سے جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کسی جو ہے قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ میں موجود نہیں تھے۔ اب یہ محبت کا ایک تقاضے کی، میں یہاں پہ ادب اور محبت ہے اس کا تقاضے کے لیے یہ چیز شیئر کر رہی ہوں۔ حدیث ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر نہیں کر سکتی، میرے سامنے نہیں ہے۔ تو وہ جب وہاں سے گزرے، اللہ پاک مجھے کمی بیشی کے لیے معاف فرمائے، جب وہاں سے وہ گزرے اسی راستے سے جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو ویسے ہی بینڈ کیا، ٹھیک ہے، بینڈ کیا اور کہیں ایک جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ایون وہ رفع حاجت نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن وہاں پہ وہ جا کے ایک جگہ پر بیٹھ گئے، ٹھیک ہے۔ تو جب ان سے پوچھنے والوں نے پوچھا تو انہوں نے بتایا صحابی رسول نے کہ جب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ نے اس جگہ پر اپنی باڈی کو اس طرح سے بینڈ کیا تھا، یہاں پر آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے تھے، تو مجھے یہ سارے عمل کو ایز اٹ از کاپی کرنا اچھا لگا تو میں نے یہ سب کیا۔ مطلب یہ محبت کی یہ ایک وہ دیکھیے کہ مطلب اس قدر محبت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کاپی کرنے میں وہ کہیں بھی جو ہے کسی بھی عمل سے جو ہے وہ دریغ نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی بنیاد پر نیک لوگوں سے محبت کرنا، ٹھیک ہے، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ انسان محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اسی بنا پہ ان سے محبت کرنے لگے، یہ بھی ایک ادب کا تقاضا ہے۔ اور جو لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں یا نافرمان ہیں یا دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بغض رکھتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ہمارا ایک فرقہ ہے یا مسئلہ کہہ سکتے ہیں، واللہ عالم، وہ جو ہے حدیث سے انکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ منکر ہو گئے نا حدیث سے، تو حدیث کے بغیر تو ہم کبھی قرآن کریم کی تفسیر کو بھی پڑھنا جو ہے وہ بھی امیجن نہیں کر سکتے، طریقہ کار عبادات کا وہ ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ سبھی لوگوں کو ہدایت دیں۔ تو ایسے ہی لوگوں سے انسان محبت رکھے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، آپ کے طریقے پہ محبت کرتے ہیں، آپ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ ادب کے یہ سارے تقاضے جو ہیں یہ لازماً پورے ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد آتا ہے کہ جب ہم مسجد نبوی جاتے ہیں زیارت کے لیے، ٹھیک ہے، روزہ مبارک کے سامنے ہم درود پڑھتے ہیں، تو اس درود میں بھی ہمیں آواز اپنی پست رکھنی چاہیے۔ ابھی ہم نے سورہ حجرات کی آیات دیکھی کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بھی زیادہ اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتے۔ اور اس کے بعد ایک یہ بھی ادب کا تقاضا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ڈائریکٹلی نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے، اس کی بجائے ہم صفاتی نام لے سکتے ہیں۔ ہم نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ سکتے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 63 سے یہ چیزیں ہمیں، یہ مفہوم ہمیں ملتا ہے۔ ہمیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے، ادب کے ہم تمام تقاضے پورے کریں، ہمیں اتنی توفیق ملے اور سچے ہم فرما بردار بن جائیں، ٹھیک ہے۔ اور جو طریقہ کار ہمیں ملا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دین کو اپنانے کا اور دین کو پھیلانے کا، ہمیں انہی لوگوں میں اللہ پاک شامل فرما دیں، آمین ثم آمین۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے ہمارے نفس کے آداب۔ نفس ہمارا بہت ہی یوں سمجھے کہ ایک بہت بڑا دشمن بھی ہے اور ہمارا دوست بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نفس پہ قابو کرنے والا جو ہے، جس نے اپنے آپ کو بری خواہشات سے، بری چیزوں سے روک لیا، تو وہی جو ہے یعنی کہ ڈرنے والا جو انسان ہوگا۔ سورہ النازعات کی آیت ہے، آیت نمبر 40 سے لے کے 41 تک کی 2 آیات ہیں، جن کی ٹرانسلیشن یہی ہے کہ لیکن جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور جس نے نفس کو بری خواہشات سے روکا تو یقیناً جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ڈر ہے وہ سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ انسان آل دا ٹائم وہ تقوی کو اختیار کرنے کے لیے بھی، یعنی کہ تقوی کا مطلب یہی ہے نا، ڈرنا، بچنا، تو یہ جو ہے یہ ایک پہلی سیڑھی ہے، پہلا سٹیپ ہے کہ جس پہ ہم اپنے نفس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو ہے وہ سیدھی راہ پہ چلیں گے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ صحیح مسلم کی حدیث کو بھی دیکھ لیتے ہیں 534 میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہر شخص صبح کو اٹھتا ہے، اپنے نفس کو فروغ کرنے والا ہے یا اس کو آزاد کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ نفس کو فروغ کرنا اور اس کو آزاد کرنا کیسے ہوگا؟ کہ ان لوگوں کا جو
درجہ ہے وہ خوش نصیب لوگوں کا کہ جو اپنے آپ کو آزاد کرواتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو بد نصیب ہوں گے وہ کیا کریں گے؟ جو تباہی اور بربادی کے لیے اپنی عمر پوری گزار دیں گے۔ اور دنیا اور آخرت کی جو خوش نصیبی ہے وہ یہی ہے کہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، تزکیہ اسی کو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے۔ اور بد نصیبی کیا ہے کہ جو نفس کہتا ہے اس کی باتیں سنتے جاؤ اور مانتے جاؤ، تو اس سے کیا ہوگا؟ خرابی پیدا ہوگی، بگاڑ پیدا ہوگا، اور اس میں نجاست کا جو ایلیمنٹ ہے وہ شامل ہو جائے گا۔ سورہ شمس کی آیت ہے، آیت نمبر 9 سے لے کے 10 تک، جس میں یہ فرمایا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اسے پاک کیا، اور یقیناً نامراد ہوا جس نے اسے مٹی میں دبا دیا۔ اب ہم جب صبح اذان ہو رہی ہوتی ہے اور نیند بھی بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے، ایک جس طرح سے کہتے ہیں بہترین نیند اس ٹائم آتی ہے انسان کو جب وہ فجر کی اذان یا تو ہونے والی ہوتی ہے یا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان ابھی دیکھتا ہے ٹائم کو اور اس کو نیند بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے، اور وہ دوبارہ سے اپنا لحاف لیتا ہے اور چھپ کر کے سو جاتا ہے کہ نہیں ابھی بہت ٹائم پڑا ہے۔ تو یہاں پہ اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک موقع دیا کہ اٹھو، اٹھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، ٹھیک ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اپنے نفس کی مان رہا ہے، کیونکہ نفس اس کو آمادہ کر رہا ہے کہ نہیں ابھی تو ٹائم پڑا ہے، نہیں ابھی سو جاؤ، اتنی پیاری نیند آ رہی ہے، دوبارہ یہ نیند تو نہیں آئے گی نا، ابھی آرام کا وقت ہے۔ تو یہاں پہ جو ہے اگر انسان اس میں کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے نفس کو وہاں پہ بیٹ کر دیا، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا شمار اب کامیابی کی طرف آ گیا، اس سے شیطان کو ضرب لگا دی۔ تو ہر ایمان والے کو جو ہے یہ کوشش کرنی چاہیے اور یقین بھی رکھنا چاہیے کہ جو نفس کی جو پاکیزگی ہے اسی سے ہمیں اعمال صالح جو ہے وہ کرنے سے ہی ہمیں حاصل ہوگی، ٹھیک ہے، اور اگر جو اس کی ناپاکی ہے یعنی خرابی ہے وہ گناہ کرنے سے ہوگی۔ سورہ المطففین میں یہ چیز جو ہے بیان کی گئی آیت نمبر 14 میں کہ دل پہ جو بدکاریوں کے جو رنگ ہے، ٹھیک ہے، اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا ہے، وہ کس طرح سے ہوتے ہیں؟ رنگ چڑھ جاتا ہے نا انسان پہ، جیسے ہم نے ترمذی کی حدیث ہے 3334، اس میں ہم نے یہ چیز پڑھی ہوئی ہے کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ دھبا بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور دیکھیں کہ دل پہ اگر گناہ گار انسان گناہ کرتا چلا جائے گا تو اس کا دل کیا صاف رہے گا؟ تو انسان کو لازم ہے انسان پہ کہ اپنے نفس کو پاک کرنے کے لیے وہ صرف اور صرف عمل صالح ہی کرے گا، اس سے کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے جو گناہ ہے وہ بھی دھل جائیں گے، اور پھر عادت بھی ہو جاتی ہے کہ صرف نیکی کا ہی کام کرنا ہے ہم نے، برے کام کے ہم پھر خود قریب بھی نہیں جائیں گے، کیونکہ انسان کی جو اس چیز کو ریئلائز کرتا ہے نا وہ اپنے آپ کو ضرور ان سارے مراحل سے گزارے گا۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ نفس کی پاکیزگی کے لیے ہمارے پاس طریقے کیا کیا بیان کیے گئے ہیں قرآن و حدیث میں۔ سب سے پہلا تو یہی ہے کہ انسان جیسے ہی کوئی برا کام کرتا ہے وہ ریئلائز ضرور کرتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس چیز کی ایک امپورٹنس ضرور فیل ہوتی ہے کہ میں نے ایک کام یہ کر دیا گناہ والا۔ تو یہاں پہ جب بھی کوئی انسان گناہ کرے گا، انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو کوئی بھی گناہ والا کام ہے، ٹھیک ہے، کبھی کبھار یہ ہو جاتا ہے تو اس پہ توبہ ضرور کرنی چاہیے۔ سورہ التحریم میں آیت نمبر 8 میں یہ چیز ہمیں بیان کی گئی ہے کہ گناہ پہ ندامت جو ہے، اچھا یہ اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ آئندہ پھر کبھی کوئی گناہ نہ ہو۔ اب یہاں پہ اس چیز کو بیان کیا گیا ہے سورہ میں کہ جو اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو، خالص توبہ، قریب ہے تمہارا رب تم سے برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں داخل کر دے گا ان باغوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ صحیح مسلم کی 6859 جو حدیث ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر دن میں وہ 100 مرتبہ توبہ فرماتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی یہ طریقہ کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہی سکھایا گیا ہے کہ انسان اپنی جو چیزیں جو بھی وہ عمل کر رہا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے حضور وہ توبہ بھی ضرور کرے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ندامت جب فیل ہوتی ہے انسان فوراً توبہ کرتا ہے، اور توبہ کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے اس کے اندر سے وہ گلٹ ختم ہو جاتا ہے آٹومیٹیکلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سپرد اس نے اپنا معاملہ کر دیا، انسان کو اس چیز کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے مجھے معاف کر دیا، ٹھیک ہے، سچے دل سے کی ہوئی توبہ قبولیت کا درجہ رکھتی ہے تو انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب آئندہ بھی وہ گناہ کرتے ہوئے ڈرے گا، ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ شرمندہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ وقت بھی یاد ہوتا ہے کہ کیسے میں نے رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی اور اللہ تعالیٰ سے عہد بھی کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو
انسان اس طریقے سے وہ گناہ دوبارہ کرنے سے، کوئی بھی گناہ کرنے سے وہ بچ جاتا ہے۔ اور پھر جو ہے یہ جو انسان ہے وہ اپنے آپ کو ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والا جو ہے وہ فیل کرتا ہے کہ یہ اب مجھے، میری جو زندگی ہے وہ الحمدللہ پاکیزہ طریقے سے گزر رہی ہے۔ اور پھر انسان کا جو نفس ہے وہ بھی صاف ستھرا رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ہو گیا ہمارا توبہ، اور اس کے بعد جو دوسرا سٹیپ آتا ہے وہ ہے مراقبہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ مراقبہ ہے کیا، کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو محسوس کرنا۔ سورہ النساء میں آتا ہے آیت نمبر 1 میں کہ شعوری طور پر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فیل کرتا ہے کہ اللہ میرا نگران ہے، مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو ایسا کوئی بھی انسان عمل نہیں کر پائے گا جو اللہ کو ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ کے لیے وہ باعث بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس چیز کا بھی یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے، میرے ہر معاملے سے وہ باخبر ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ میرے دل کے معاملات ہیں یا پھر وہ میرے ظاہر کے معاملات ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 61 میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مبارک رحم اللہ نے ایک شخص سے کیا کہا کہ اے شخص، اللہ تعالیٰ کی مراقبہ میں رہو۔ انہوں نے پوچھا کس طرح؟ فرمایا ایسے رہو جیسے تم اللہ عز و جل کو دیکھ رہے ہو۔ ہم نے بخاری کی ایک حدیث 50 بھی پڑھی تھی نا، ٹھیک ہے، کہ جس طرح سے وہ حدیث جبریل بھی تھی، اس میں یہ چیز بہت زیادہ ڈیٹیل سے بیان کی گئی ہے، اور احسان کا ایک درجہ بتایا گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر یہ درجہ حاصل نہ کر سکو تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو مراقبہ اس کو کہا جا سکتا ہے، اگر انسان کو کسی بھی ان دونوں میں سے کسی ایک لیول کا بھی شعور حاصل ہو جائے گا تو وہ اپنے آپ کو ہمیشہ سے اس چیز کے ایک جو ہے حصار میں فیل کرے گا کہ مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے یہ نہیں کرنا۔ اور اس کو ندامت بھی انسان کو تبھی فیل ہوتی ہے نا، کہ جب اس کو یہ چیز فیل ہو، اس چیز کو ریئلائز کرے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھ سے یہ کام ہو گیا، اللہ جانتا ہے، اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری سچویشن آئے گی کب؟ جب انسان اپنے آپ کو نگرانی میں محسوس کرے گا۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھنے کا موقع ملے گا، انسان آل دا ٹائم اللہ کی یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، تبھی اس کے دل کو اطمینان محسوس ہوگا۔ اچھا کام کرے گا، ٹھیک ہے، یعنی اطاعت والا کام کرے گا تو خوشی محسوس کرے گا، اور اپنے تمام معاملات انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے بھی تبھی کرے گا جب اللہ تعالیٰ کی جو ہے نگرانی کا شعور اس کے دل میں ہوگا۔ سورہ لقمان کی آیت ہے، آیت نمبر 22، اس سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے۔ اور پھر یہ کہ نفس کے جو حقوق ہیں وہ بھی مراقبے کی وجہ سے ہی پورے ہوتے ہیں، اور انسان کا جو نفس ہے وہ ادب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اب تک ہم نے 2 چیزیں پڑھی ہیں کہ کیسے انسان جو ہے وہ اپنے نفس کو پاک رکھ سکتا ہے۔ ہم نے سب سے پہلے پڑھا کہ ہم توبہ کریں گے، جب بھی کوئی گناہ ہوگا ندامت محسوس کریں گے۔ ہم نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس چیز کو دیکھا، توبہ کرنے کے فائدے ہم نے دیکھے۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دوسرا جو لیول ہے وہ ہے مراقبہ۔ اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ آل دا ٹائم ہم یہ چیز فیل کریں گے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب احسان کا درجہ تو یہ ہے کہ آپ خود فیل کرو کہ اللہ کو آپ دیکھ رہے ہو، یہ درجہ مشکل ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ درجہ احسان والوں کے لیے ہے۔ تو پھر دوسرے والا درجہ اختیار کر سکتا ہے کوئی بھی انسان کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی کا شعور محسوس کرے۔ تیسرا جو درجہ آتا ہے وہ ہے محاسبہ۔ اب جتنے بھی اہل ایمان ہیں وہ تمام کے تمام اپنا محاسبہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول دیکھ لیتے ہیں کہ یہ انہوں نے فرمایا کہ اپنا محاسبہ کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، ٹھیک ہے۔ بہت ہی بہترین قول ہے کہ انسان اپنے آپ کو ڈیلی بیسس پہ چیک اینڈ بیلنس کرے، کہ اپنے جو نفس ہے اس کو پاکیزہ رکھنے کے لیے کیا ہوگا، جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، ٹھیک ہے۔ تو جب تک کوئی محاسبہ نہیں کرے گا وہ غفلت میں جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اور جب تک محاسبہ نہیں کرے گا وہ اسے اپنے گناہ بھی فیل نہیں ہوں گے، وہ توبہ بھی نہیں کر سکے گا۔ سورہ حشر کی آیت ہے، آیت نمبر 18، اس کی ٹرانسلیشن ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ تو انسان کا جو تطہیر کا جو ذریعہ ہے وہ ہے انسان محاسبہ
کیسے کرے، ٹھیک ہے؟ تو محاسبہ کرنے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا عمر کیا کرتے، اپنے پاؤں پر درا مارتے، ٹھیک ہے، کہ آج جو بھی ان سے کچھ ایسا ہو جاتا، ٹھیک ہے، یا اپنا محاسبہ کرنے کا ایک ان کا طریقہ تھا۔ اور اسی طرح سے احنف بن قیس ہیں رضی اللہ عنہ، وہ چراغ کے پاس آتے اور اپنی انگلی کو آگ کے اوپر رکھ کے دیکھتے اور پھر کہتے اپنے آپ سے کہ فلاں دن تو نے یہ کام کیوں کیا، کس چیز نے اس کام پہ آمادہ کیا۔ اب یہ چراغ کے اوپر آ کے انگلی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تاکہ انسان اپنے جہنم کی جو آگ ہے اس کو فیل کر سکے کہ ایسے ابھی تو یہ مطلب محسوس ہو رہی ہے نا آگ کی تپش، تو جہنم والا جو ایک آگ والا ہوگا جو انتظام کیا گیا ہے کافروں کے لیے، کیا اس کو کوئی مومن برداشت کر پائے گا؟ تو ایسا کوئی بھی کام انسان پھر نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ محاسبہ کرنے سے ہی انسان کے جو اعمال ہیں ان کے لیے انسان جو ہے اپنے آپ کو انالائز کر سکتا ہے کہ کیا فرائض ہیں اس کے، ان میں کہیں کوئی کمی بیشی تو نہیں، اور اگر کہیں کوئی کمی بیشی فیل ہوگی تو وہ فوراً اس چیز کے لیے کوشش کرے گا کہ اس معاملے میں بھی وہ ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد تیسرا جو درجہ ہے وہ آتا ہے مجاہدہ کا، ٹھیک ہے؟ مجاہدہ یہ جد و جہد سے نکلا ہے کہ انسان کا نفس اسے جب برائی پہ آمادہ کرے گا، اس کو آرام پسند ہے، آسائش پسند ہے، ٹھیک ہے، بے مقصد کاموں سے اسے اگر دلچسپی ہے، تو انسان جب اپنے نفس کو مشقت پہ آمادہ کرتا ہے، خواہشات سے اپنے آپ کو محروم کرتا ہے، ٹھیک ہے، جب نیکی کے میدان میں کمزوری دکھانے پہ اسے سزا دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، اور مجاہدہ اسے کہا جاتا ہے۔ سورہ عنکبوت میں آتا ہے 69 میں، اور جنہوں نے ہماری خاطر پوری کوشش کی انہیں ہم ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، اور بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ اب انسان جب جب کوشش کرے گا، ٹھیک ہے، اس کو دنیا اپنی طرف کھینچے گی، یا پھر اس کو باقی کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ بھی اپنی طرف کھینچے گی، لیکن انسان اپنا مجاہدہ کرتا رہے گا۔ اب یہاں پہ ہم حدیث کو ایک دیکھ لیتے ہیں، اس سے ہمیں انشاءاللہ اس کا کانسیپٹ پتہ چلے گا۔ 4837 حدیث ہے بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہے، وہ ان کو راتوں کو وہ اس قدر قیام کرتے کہ پاؤں بھی سوج جاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندے بننے کے لیے اتنی ایفرٹس کرتے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ رحمت للعالمین ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہانوں کا سردار بنا کے بھیجا، ٹھیک ہے، اور اگر وہ اس قدر کوشش کر رہے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اپنا احتساب کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے کہ ہم کس قدر کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ صالحین کا یہ طریقہ کار ہے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بار جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی ایک نماز کو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے نفس کو عطاب دوں گا، ٹھیک ہے۔ عطاب کس طرح سے دیا؟ پھر انہوں نے 2 لاکھ مالیت جو ہے درہم کی زمین جو ہے وہ صدقے میں دی۔ اس سے کیا ہوتا ہے، اس کے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کا جو نفس ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انسان اسی طریقے سے ہی صالحین کے راستے پہ چل سکتا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اب تک جو ہم نے پڑھا اس کو ہم ایک نظر دیکھ لیتے ہیں، ہم نے اب آج کیا کیا پڑھا۔ سب سے پہلے تو ہم نے پچھلے لیکچر کو ریوائز کیا، ہم نے نیت کے آداب دیکھے، اس کے بعد ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ کا جو ادب ہے، ٹھیک ہے، وہ کیسے کرنا چاہیے، اس کا تقاضا کیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی بے ادبی جو ہے وہ کیسے کرتا ہے انسان، اس سے ہمیں کیسے دور رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے ادب کو کی جو ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں ہم نے دیکھا۔ پھر ہم نے تقاضے دیکھے کہ ہم کیسے اللہ تعالیٰ کے ادب کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات پہ غور و فکر کر کے، اللہ پہ بھروسہ کر کے، توکل کر کے، اور کوئی اچھا کام کریں گے تو ہم انکساری کریں گے، ٹھیک ہے، تواضع کریں گے، اس پہ ہم تکبر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر، کیونکہ ہم کوئی اچھا کام بھی نہیں کر سکتے، تو ہر وہ کام جس میں اللہ تعالیٰ سے ہم جو بے ادبی والا ایک ایلیمنٹ اگر آنے لگے، ٹھیک ہے، وہ اس ہر کام سے دور رہیں گے، اور پھر یہ کہ گناہوں پہ ہم شرمندہ ہوں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی کی ہم امید رہیں گے، طلبگار رہیں گے، توبہ کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے ادب کے تقاضے تھے۔ پھر ہم نے قرآن کریم کے ادب کی ضرورت کو دیکھا، ٹھیک ہے، پھر ہم نے تلاوت کرنے کے آداب کو دیکھا، کس طریقے سے تلاوت کریں گے، ٹھہر ٹھہر کے ہم پڑھیں گے، بہترین لہجے میں پڑھیں گے، ریاکاری سے دور رہیں گے، غافلوں کی طرح نہیں پڑھیں گے، اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پھر ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے ادب
بلکہ سنت پہ چلنے سے ہوتا ہے۔ تعظیم کیسے ہونی چاہیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تذکرے پر ہم کبھی ایسا نہیں ہو کہ ہم درود نہیں پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بھی خبریں ہیں، جو حدیث ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے پہنچی ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کی تصدیق کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پہ چلیں گے، آپ کے پیغام کو پہنچائیں گے، اور پھر جو چیزیں آپ کو پسند ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، وہ ہم آپٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اور ادب کے اللہ تعالی ہم سب کو تقاضے پوری کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، آمین ثم آمین۔ پھر ہم نے اپنے نفس کے آداب دیکھے۔ نفس سے جو جنگ ہے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ تو نفس پہ قابو پائے بغیر کوئی انسان ایمان کے کسی بھی لیول تک نہیں پہنچ سکتا۔ قرآن و حدیث میں ہم نے یہ چیزیں دیکھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ہم اپنے نفس کو پاکیزہ رکھ کیسے سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں 4 جو ہے سٹیپس ہیں ان کو کور کرنا ہے۔ سب سے پہلا تو توبہ ہے، ٹھیک ہے، توبہ کیے بغیر ندامت جب تک فیل نہیں ہوگی تو انسان توبہ بھی نہیں کرے گا۔ تو توبہ کرنے سے ہی انسانوں کو جو ہے گناہوں سے معافی مل سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد گناہ نہ کرنے کا جو عہد ہے وہ بھی ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ پھر یہ کہ مراقبہ کرنا ہے۔ مراقبہ مطلب اللہ تعالیٰ کا جو احساس ہے شعوری طور پر وہ فیل کرنا ہے کہ اللہ کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم یہ درجہ نہیں آپٹ کر سکتے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اس درجے پہ ہم نے جانا ہے۔ آل دا ٹائم شعوری طور پر یہ نگرانی محسوس کرنی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد محاسبہ ہے۔ محاسبہ کے لیے رات کا ٹائم یا تہجد کا ٹائم بہترین ٹائم ہوتا ہے۔ انسان اپنے پورے دن کی جو ایکٹیویٹیز ہے، کب ہم نے ملازم سے کس طرح بات کی، کب ہم نے بچے کے ساتھ بلا وجہ سختی کی یا بلا وجہ ایکسٹرا محبت کی، اس کو غلط فیور کیا، کب ہم نے جھوٹ بولا، ٹھیک ہے، ان ساری چیزوں پہ ہم نے دیکھنا ہے، اور اس کے بعد پختہ عہد کرنا ہے کہ اگلے دن وہ نہیں ہوں گے۔ اچھا، ایسا کرتے کرتے پہلے دن محاسبہ کا جو ہوگا اس میں لسٹ لمبی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگلے دن کیونکہ ہم وہ شعوری طور پر فیل کر رہے ہوں گے کہ کل بھی رات کو میں نے اللہ سے معافی مانگی تھی اس سب کے لیے، آج کے دن میں نے یہ چیز ریپیٹ نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ شوہر کا خیال نہیں رکھا کسی دن، یا جو ہے آپ کی مدر ہیں یا جو بھی جن جن کے حقوق ہیں آپ پہ، اگر آپ نے ان کو صحیح سے پرفارم نہیں کیا، آپ اگلے دن احساس کریں گے کہ نہیں، اب میں نے وہ کام نہیں، میں نے ریپیٹ نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوگا محاسبہ کا ایک عمل۔ چوتھے لیول پہ آ جاتا ہے مجاہدہ، جس میں آتا ہے کوشش کرنا۔ اب کیا کرنا ہے کہ انسان اگر بار بار ریپیٹ کر رہا ہے نا، اسے ایک ہی غلطی بار بار ہو رہی ہے، پھر وہ اپنے نفس کو جو ہے اس کی سزا بھی دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اپنے دل میں اس چیز کا ارادہ کرنا ہے کہ اگر تو یہ گناہ مجھ سے اب دوبارہ بھی ہوا نا، تو میں نوافل پڑھوں گی، یا اتنے اپنی جو پاکٹ منی ہے، پیسہ بھی بہت عزیز ہوتا ہے نا انسان کو، تو پیسے میں سے میں اتنے میں دوں گی پینلٹی کے طور پہ، کیونکہ جب تک میں یہ پینلٹی پے نہیں کروں گی تو میرا یہ نفس جو ہے یہ پاک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چاروں جو سٹیپس ہیں ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے ڈیلی بیسس پہ، میں نے بھی اور آپ نے بھی۔ تو ان کو پراپرلی انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے، ان کی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، انشاءاللہ ہم سب نے اپنے نفس کو بہت زیادہ پاک کر لینا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو۔ اور جب تک ہم اپنے نفس کو پاک نہیں کریں گے، ہم اللہ کی رضا بھی حاصل نہیں کر سکیں گے، اللہ کا قرب بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی جو رضا ہے وہ نصیب فرمائیں، اپنی زندگی میں ہی ہم لوگ جو ہے اس لیول تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ آخرت میں ہمیں ریوارڈ بھی ملے اور ہمیں جنت میں کوئی مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو جائے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ کسی بھی مومن کی یہی ایک خواہش ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو جنت میں جگہ دے، اور جہنم اس کے جو ہے جہنم سے وہ بچ جائے۔ اب یہاں پہ اگلا ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں ہم، حصول علم کے آداب۔ علم کا جو امپورٹنس ہے وہ سب ہم جان چکے ہیں، ہم نے دنیاوی علم بھی حاصل کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیسے ہی ہم نے اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرنا سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، تو ہی ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہم اصل میں جو ہے ایک حیوانی زندگی سے انسانی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، اور مومن کی جو زندگی ہے اس میں اس کو اس چیز کا ریئلائز ہونا بہت ضروری ہے کہ مخلوق کے حقوق جو ہے ان کی ادائیگی کا اس کو علم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے فرائض، اس کے حقوق، آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں، ایون جو جانور ہیں، ان کے بھی حقوق جو ہے اللہ پاک نے متعارف کرائے ہیں۔ تو جب تک دین کا علم جب تک انسان حاصل نہیں کرے گا تو وہ کبھی بھی ادب و آداب والا جو ایک لیول ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو علم ہے نا، اس کو اپنی خشیت کا ذریعہ بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے۔ انسان کا عمل جو ہے وہ علم کے بغیر کبھی بھی فروٹفل نہیں ہو سکتا جب تک اس کو نالج نہیں ہوگا۔
ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں بخاری کی ایک حدیث ہے 71 اور مسلم کی ہے 2381، ان کے ساتھ ان میں سے کوئی ایک آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کا علم عطا فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دین کے علم کی جو امپورٹنس ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس کے آداب بھی معلوم ہوں۔ تو انسان ساری زندگی ویسے تو موت تک سیکھتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو علم ہے نا دین کا، یہ سبھی کے لیے واجب ہے، اس کو ہمیشہ حاصل کرتے رہنے کی کوشش کر لینی چاہیے۔ صرف ایک کورس سے فائدہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ کبھی ہم نے یہ سوچا ہم نے یہ کورس کر لیا، ایک بار تفسیر پڑھ لی، ٹھیک ہے، ہمارے عمل بھی بہتر ہو گئے، اس کو ہمیشہ جاری رکھنا ہے، ساری زندگی آپ نے اس کو حاصل کرتے رہنا ہے، اپنے آپ کو صدقہ جاریہ بنانے کے لیے بھی کوشش ساتھ کے ساتھ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ جب آپ اچھے ہوں گے علم میں تو آپ کا عمل بہتر ہوگا، آپ کا عمل بہتر ہوگا تو پھر آپ ایک رول ماڈل بن سکیں گے، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیکھنے والے آپ سے وہ ساری چیزیں پک کر لیں گے اچھی، اور وہ آپ کی اولاد ہے، چاہے وہ آپ کے اہل و عیال ہیں، کچھ بھی، تو جو آپ کا عمل دیکھنے کے بعد امپریس ہو کے اپنا عمل بہتر کرے گا، اور پھر اللہ تک اس کی جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات تک اس کو ایک راستہ ملے گا، تو اس کا وہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ بنیں گے نا، ٹھیک ہے؟ تو آل دا ٹائم کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی نہ کوئی اپنا عمل یا علم جو ہے ایسا وہ ٹرانسفر کرتے رہیں دوسروں تک، تاکہ آپ کا صدقہ جاریہ جو ہے وہ کنسیڈر ہوتا رہے انشاءاللہ۔ اب یہاں پہ جو حصول علم کے آداب ہیں نا، ٹھیک ہے، حصول علم سے پہلے کے آداب وہ ہم دیکھیں گے کہ سب سے پہلے تو ہم نے اپنا جو رزق ہے اس پہ نظر ثانی کرنی ہے کہ کیا وہ حلال رزق ہے، کیونکہ حرام کھانے سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے، انسان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی ہیں، صحیح مسلم کی 2346 حدیث میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے، اور رزق حلال کھانے سے انسان کا دل روشن ہو جاتا ہے، اس کے وقت میں بھی برکت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی جو قوتیں ہیں وہ بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ کھانے پینے میں بھی ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، کیونکہ زیادہ جو انسان کھاتا ہے وہ سست ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور فضول کلام سے، زیادہ نیند سے بھی نجات حاصل کرنی ہے۔ نیند جو ہے وہ اتنی ہی ہونی چاہیے کہ جس سے آپ کو دوبارہ سے آپ قوت حاصل کر لیں، ٹھیک ہے، اور کھانا پینا بھی صرف اتنا ہی ہونا چاہیے۔ فضول کلام یعنی کہ زیادہ باتیں کرنا، آپ کی جو بات ہے وہ پر تاثیر کیسے ہوگی اگر آپ فضول کی ہی باتیں کیے چلے جا رہے ہو۔ اور پھر یہ کہ شریعت کی مخالفت سے بھی نجات حاصل کرنی چاہیے، جو چیز شریعت میں بتا دی اگر آپ کو آپ کا جو مائنڈ ہے اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کوئی شرعی حکم ہے، اس میں سپوز اسی کو دیکھ لیں کہ شریعت میں بیٹی کا جو حصہ ہے وہ کم ہے، بیٹے کا زیادہ ہے، تو کوئی بیٹی اس کے برخلاف کھڑی نہیں ہو سکتی ہے، شریعت کا حکم ہے، ٹھیک ہے، مخالفت کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ اور پھر اس کے بعد آتا ہے کہ دوست جو بنانے ہیں اپنی کمپنی، اس پہ نظر ثانی کرنی ہے کہ جن کے ساتھ آپ وقت گزارنے کا موقع ملتا ہے وہ کیسے لوگ ہیں، کیا وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سے محبت کرنے والے، اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ کمپنی کو اچھا رکھنا ہے، تبھی انسان جو ہے وہ اپنے حصول علم کے آداب ہیں ان کو بھی اچھے سے سیکھ سکے گا۔ اور پھر جو علم ہم حاصل کر رہے ہیں وہ کس لیے حاصل کر رہے ہیں، کہیں وہ دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے تو نہیں کہ میں محفل میں بیٹھوں اور لوگ میری واہ واہ ہو جائے، لوگ مجھے بہت زیادہ عالم سمجھنے لگے اور یہ کہیں کہ بہت نالجیبل انسان ہے، ٹھیک ہے، اس نے اتنی بار پڑھ لیا، اس کے پاس اتنی ڈگریز ہیں، اتنے کورسز کر لیے، ٹھیک ہے، کہیں یہ نیت تو نہیں؟ آپ کی نیت اللہ کی رضا ہے اگر تو وہ فروٹفل ہو جائے گا، وہ خالص جو نیت ہے سب سے پہلے وہ کرنی ہے اپنے اندر پیدا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے سارے جتنے بھی مشاغل ہیں سبھی کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ مشغلہ کہیں اللہ تعالیٰ کی جو رضا ہے اس کو حاصل کرنے میں کہیں رکاوٹ تو نہیں بن رہا، یہ مجھے ترک کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے تمام مشاغل ایک دم سے نہیں کر سکتے، تو گریجولی سوچ سمجھ کے اچھے سے غور و فکر کر کے کہ یہ میرا ٹائم جو ہے اس میں یہ ٹائم کی برکت کو ختم کر رہا ہے، اس ٹائم پہ میں کچھ اچھا سیکھ سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ کی کوئی جو ہے کچھ بھی میں کر سکتی ہوں، ٹھیک ہے، بہتر جو تعلیم ہے وہ حاصل کر سکتی ہوں، تو وہ مشاغل ایسے ترک کر دینے چاہیے۔ اور استاد جو ہے اس کا بھی انتخاب ایسے کرنا چاہیے کہ جو آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق لے کے چلے، اچھا استاد ہو، ٹھیک ہے۔
اور پھر علم حاصل جب آپ کرنے لگیں تو اس میں بھی استاد کا ایک درجہ آتا ہے کہ آپ اس کو عزت و احترام سے پیش آئیں، ادب سے پیش آئیں، استاد کو اس کے نام سے نہیں بلکہ عزت والے الفاظ سے پکاریں، تواضع اختیار کریں۔ اگر تو آپ کو فزیکلی ان کے ساتھ پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو عزت میں کوئی کسر نہیں رہے، آگے بڑھ کے دروازہ کھولیں، ان کو پہلے راستہ دیں، ٹھیک ہے، ان کو اگر آپ کو کبھی ان کے شوز بھی اٹھا کے دینے پڑیں تو دیں، ٹھیک ہے، جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کرتے ہیں۔ اور اگر وہ آپ کو جواب دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان کی بات نہیں کاٹیں، ٹھیک ہے، اگر آپ کو موقع دے استاد تو پھر اس کے جو ہے بات کرنے میں آپ نے پیش قدمی جو ہے وہ کرنی ہے۔ اور استاد کی نیت پہ بھی شک نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی ایک آداب میں کے ایکول آتا ہے، جب تک آپ کے پاس کوئی پراپر اس کا ریفرنس نہیں آ جاتا، ٹھیک ہے، اور اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے تو پھر آپ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ سوالات جو ہیں وہ گریجولی کریں، بہتات نہیں کریں۔ آپ کو پہلا سوال کا جواب مل گیا، ٹھیک ہے، تو آپ نے پھر اس کے بعد اگلا بھی سوال کرنا چاہیے، لیکن استاد کو کبھی بھی جو ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں آپ کی مخالفت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سلام کی بھی ایک امپورٹنس ہے کہ جب بھی استاد کی مجلس میں داخل ہوں سلام کریں، اور پھر اس کی اطاعت، یعنی کہ اگر تو وہ شرعی جو چیزیں بتا رہا ہے استاد، قرآن و حدیث سے آپ کو جو بھی تعلیم دے رہا ہے تو اس میں کبھی بھی آپ کو اس میں اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اپنی رائے، اور جو کچھ لوگ اپنی بھی رائے ساتھ میں دینے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، اس سے بھی گریز کرنا چاہیے، اپنے استاد پہ اعتماد کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا بھی یہ چیز باعث بن جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ایک کال دیکھ لیتے ہیں، ابن جماع جو ہے رحم اللہ، وہ کیا فرماتے ہیں کہ استاد کو اس طرح نہیں بلانا چاہیے جیسے کوئی عام افراد کو بلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو طالب علم کے لیے یہ چیز لازم ہے کہ استاد کا حق پہچانے، استاد کی فضیلت کو کبھی نہیں بھولے، اس کی عزت کرے، اس کی غیبت نہیں کرے، اور اس پہ غصے کا اظہار نہیں کرے، اور اگر ان سے عاجز ہو تو اٹھ جائے اور ان کی مجلس سے نکل جائے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو طالب علم ہے وہ استاد کے لیے دعا بھی کرے، تو استاد کی اولاد کے لیے، ان کے اہل و عیال کے لیے، اگر استاد کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تب بھی یہ سلسلہ جاری رکھے، جیسے کہ والدین کے ساتھ کرتا ہے انسان، ٹھیک ہے، والدین کے بعد یہ درجہ آتا ہے استاد کا۔ اگر موقع ملے تو ان کی قبر کی زیارت کے لیے بھی جائے، ان کے لیے استغفار بھی کرے، ٹھیک ہے۔ اور جو طالب علم کو اگر استاد کبھی سختی کرتا ہے تو اس پہ بھی صبر کرنا چاہیے، لیکن حدیث سے یہ چیز ثابت ہے کہ استاد جو ہے وہ طالب علموں سے سوال کر سکتے ہیں، اور طالب علم استاد سے سوال کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہی ایک سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ کار ہے۔ اور کبھی بھی استاد سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، جب آپ کو تعلیم دی جا رہی ہو تو اس کو کوشش کرنا چاہیے کہ اس کو لکھ لیا جائے، ٹھیک ہے۔ بخاری کی حدیث ہے 113، یہ چیز وہاں پہ ہمیں ملتی ہے، اور جو بھی ہمیں علم ملتا ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ترمذی کی حدیث ہے 2417۔ اور پھر جو علم ہے اس کو آپ نے سیکھ لیا تو کبھی بھی اس کو چھپانا نہیں چاہیے۔ اہل یہود کا یہ عمل تھا نا، سورہ بقرہ میں ہم نے بہت ڈیٹیل سے پڑھا، سورہ عصر کی بھی آیت نمبر 3 میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ یہ جو کتمان حق ہے اس کے بارے میں ہم بہت ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں کہ علم کو سیکھ لیا تو پھر اس کو چھپائیں نہیں، اس کی نشر اور اشاعت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہاں پہ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6804، اس میں یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر ہے، ٹھیک ہے، ان کی یہ حدیث آپ پوری اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ علم کی جو نشر اور اشاعت ہے اس کا بہت ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے لیے نور بنا دے، اور میزان میں نیکیوں کا پلڑا بھاری کرنے کے قابل بنا دے اللہ پاک، اور ہمیں جو علم ہم نے سیکھا اس پہ عمل کرنے کی اللہ پاک توفیق عنایت فرمائے، اسے ہم دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کا موقع عنایت فرمائے، آمین ثم آمین۔ اگلا ہمارا چیپٹر ہے کھانے کے آداب، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھار ہمیں کھانے پینے میں اس قدر رغبت ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایسا لگتا ہے بس ہماری زندگی کا مقصد کھانا پینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے کہ کھانے پینے کا اصل مقصد کیوں بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ہی بنائی ہے ساری چیزیں، فروٹس ہیں، ویجیٹیبلز ہیں، ٹھیک ہے، پورا ہم بہت قرآن کریم میں تفصیل سے پڑھ چکے کیسے اللہ تعالیٰ نے واٹر سائیکل بنایا، ٹھیک ہے، ترکاریاں پیدا ہو گئیں، فروٹس پیدا ہو گئے، ہر ایک کا ذائقہ ڈیفرنٹ، ٹھیک ہے، ہر ایک چیز کے فوائد الگ، وائٹامنس کا سورس ہے، ہمارے لیے قوت کا سورس ہے، یعنی
ہر ایک چیز انسان کی خدمت کے لیے اللہ پاک نے یہاں پہ مختص کر دی، انسان کی اور حیوان کی، ٹھیک ہے، جتنے بھی جاندار ہیں ان سب کی۔ تو یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کا جو ہے وہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ کیا انٹروڈیوس کرایا۔ تو اس کا مقصد یہی ہے کہ جو کچھ ہم کھاتے ہیں اس سے ہم قوت حاصل کریں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا روٹین تھی۔ آپ جو ہے لذت اور شوق کے لیے اتنا نہیں کھاتے، بلکہ جو ہے کس لیے کھاتے تھے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، قوت حاصل کر سکیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ہم بھوک کے بغیر نہیں کھاتے، اور جب کھاتے ہیں تو سیر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ ہمیں بہت یہ میڈیکلی بھی پروفڈ ہے نا کہ کھانا کھانا ہے تو بالکل پیٹ بھر کے نہیں کھانا، تھوڑی سی جگہ چھوڑ بھی دینی ہے۔ اور واقعتاً جب آپ اس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے جب انسان زیادہ پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو سست ہو جاتا ہے، دل نہیں چاہتا کوئی کام کرے جب تک وہ کھانا ہضم نہیں ہو جاتا، ایکٹیو نہیں ہوتا انسان، ٹھیک ہے۔ تو جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اسی لیے کھانا کھاتے ہیں کہ اتنا ہی کھاتے ہیں، اور اسی لیے کھاتے ہیں کہ ان کی نیت میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ ہمارے بدن کو کچھ قوت ملے گی تاکہ ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں اپنی قوت کو سرو کر سکیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم آداب کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کھانے پینے کے سے متعلق کیا آداب ہیں۔ تو کھانا کھانے سے پہلے کے آداب بھی دیکھیں گے، کھانا کھانے کے دوران کے جو آداب ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو پھر سے وہی چیز ہے کہ نظر ثانی کرنی ہے کہ حلال اور پاک چیزوں سے کھانا تیار کرنا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے واجب ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 172 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ پاکیزہ کھانا جو ہے وہ ہے مومن کے لیے، اور پاکیزہ کھانا مطلب حلال ہو، اور پھر اس انسانوں سے نفرت نہ کرتا ہو، ٹھیک ہے، کراہت محسوس نہ ہوتے، اور صحت بھی اس کی متاثر نہیں ہو۔ اور انسان کی نیت وہی چیز جو بھی پہلے بیان ہوئی کہ کھانا کھانا ہے، قوت حاصل کرنی ہے، اس قوت کو اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ کھانا کھانا بھی ہمارا ثواب کا باعث بن جائے۔ اب یہ ان چیزوں پہ ہم نے بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی نیتوں میں اگر چیزوں کو شامل کر لیں گے کہ اس سے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ثواب دیں گے، اس سے بھی دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں باعث ثواب ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر یہ کہ اگر کھانا آپ نے سٹارٹ کرنا ہے تو پہلے ہاتھ دھو لینے ہیں، کھانا کوشش کریں بیٹھ کر کھائیں، اور اگر دسترخوان پہ کوئی کھانا ہے جو آپ کو پسند نہیں ہے تو اس پہ اس کی برائیاں نہیں کریں، عیب جوئی نہیں کریں، بلکہ نہیں، اگر بالکل کھانا آپ چاہ رہے تو اس کو بھلے سے چھوڑ دیں، برائی نہیں کریں۔ ابو داؤد میں یہ حدیث موجود ہے، اور ساتھ میں یہ بخاری میں بھی موجود ہے 3563 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا، اگر آپ کی طبیعت چاہتی تو وہ تناول فرما لیتے، اگر ناپسند کرتے تو چھوڑ دیتے۔ اور کوشش یہ کریں کہ کھانا اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3764 کہ گھر کے جو افراد ہیں وہ سارے ملازموں کے ساتھ مل کے، ٹھیک ہے، مہمان ہیں، ملازم ہیں، جو بھی ہیں، ایک ساتھ ہی بیٹھ کر کھانا کھائیں۔ پھر ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، بخاری کی حدیث ہے 5426، اس میں یہ چیز مینشنڈ ہے کہ باقی ہر طرح کے برتن میں کھانا کھایا جا سکتا ہے، سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانے سے منع فرمایا ہے، تو گناہ کا باعث بنتا ہے یہ چیز۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ اپنے ہمسایوں کو بھی شریک کر لینا چاہیے، لائک آپ اپنے کھانے کو تھوڑا مقدار میں زیادہ کر لیں تاکہ ہمسایوں کو بھی بھیج سکیں، یا کبھی کچھ اچھا اگر بنا لیا ہے زیادہ بنا لیں تاکہ باقی لوگوں کو بھی آپ ٹیسٹ کرا لیں، یا کم سے کم آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ارد گرد کے جو لوگ ہیں وہ کبھی بھوکے تو نہیں سو رہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بہن بھائی اور جو دوسرے لوگ ہوں ان کو کھانا کھلانے میں آپ کو ضرور اس کو امپورٹنس دینی چاہیے، اور یہ محبت کا باعث بھی بنتی ہے یہ چیز۔ اور پھر اس کے بعد جس طرح سے باقی چیزوں میں اسراف سے ہمیں منع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، تو کھانے میں بھی اسراف نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ اعراف میں اسراف کے بارے میں بیان کیا گیا ہے آیت نمبر 31 میں۔ اب یہ جو فضول خرچی ہے اس سے منع کیا ہے۔ اب یہ فضول خرچی کھانے میں بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، خرچ کرنے میں بھی ہو سکتی ہے، اور اس طرح کی کسی بھی دوسری چیز میں بھی، ہر طرح کی فضول خرچی سے انسان کو اسراف نہیں کرنا چاہیے۔
کھانا کھانے کے دوران کے جو آداب ہیں، ہم میں سے اللہ کا شکر ہے زیادہ لوگوں کو پتہ ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ ریوائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ اس پہ ہمیشہ عمل کریں۔ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے، بخاری کی حدیث ہے 5367۔ اور جب کھانا سٹارٹ کریں تو ایسا نہیں کرنا کہ ایک پلیٹ ہے، ساری پلیٹ میں یا آپ نے ہر طرف گھومتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ ایک سائڈ سے کھانا شروع کرنا ہے اور اسی سائڈ سے کھاتے کھاتے سارا جو پلیٹ ہے اس کو مکمل کرنا ہے۔ اگر کبھی انسان بھول جائے، پہلے تو کوشش کریں مل جل کے، اگر سب بیٹھ رہے ہیں تو اونچی آواز میں بسم اللہ پڑھیں تاکہ جس کو یاد نہیں ہے وہ بھی پڑھ لے۔ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو ہم کیا پڑھیں گے؟ بسم اللہ اولہ و آخرہ، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کھانے کے شروع میں بھی اور آخر میں بھی، ٹھیک ہے؟ ابو داؤد کی حدیث ہے 3767، یہ چیز یہاں سے ملتی ہے ہمیں۔ دائیں ہاتھ سے کھانا کھائیں، 3 انگلیوں سے کھانا کھائیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ جو انگوٹھا ہے اور شہادت کی انگلی اور جو درمیان والی انگلی ہے اس سے۔ اور صحیح مسلم کی 5297 حدیث سے یہ چیز ہمیں ملتی ہے۔ اور پھر یہ کہ کھانا اچھی طرح سے چبا کے کھائیں، لقمہ بہت بڑا نہیں لینا چاہیے، چھوٹا لیں، اور جلدی کھانے میں نہیں کرنی چاہیے، احتیاط سے کھانا کھانا چاہیے۔ کبھی انسان فش کھا رہا ہوتا ہے، کانٹے چبھنے کا خطرہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ گوشت کی ہڈیاں ہیں، چاول ہے، دال ہے، کبھی ایسا بنا ہے کہ کنکر وغیرہ کچھ اگر موجود ہو تو آہستگی سے کھانے والا، ٹھیک ہے، وہ اس چیز کا ہمیشہ احتیاط کرتا ہے۔ ٹیک لگا کے کھانا بھی تکبر کی علامت ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے منع فرماتے تھے، بخاری کی حدیث ہے 5398۔ لیٹ کے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے، تو اس کے نقصان ہیں، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی روکا ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے 3774۔ اور پھر یہ کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں تو کوشش کریں دوسروں کو نہیں دیکھتے رہیں کہ وہ کتنا کھا رہے ہیں، ان کی پلیٹ پہ نظر ڈالنا ان کو برا محسوس کروا سکتا ہے، اور یہ چیز بخل میں بھی آتی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر کوئی انسان سرو کر رہا ہے، یعنی کھلا رہا ہے کسی کو، اس کے بعد دیکھ بھی رہا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز بہت بری فیل کی جائے گی اس انسان کے لیے بھی، اور پھر اس کی جو نیکی ہے وہ بھی برباد ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو گناہ والا معاملہ ہو جائے گا بجائے ثواب کمانے کے۔ کھانا کھاتے ہوئے کوشش کرنی چاہیے کہ منہ بند کر کے کھائیں، ٹھیک ہے؟ اور اس سے کیا ہوگا، اور کھانے کے دوران باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، باتیں کرنے سے یہ ہوگا کہ کھانا نکل کے کسی دوسرے کے منہ پہ چھینٹا وغیرہ پڑ سکتا ہے، کسی کو اس سے تکلیف ہو سکتی ہے۔ کوشش یہ بھی کریں کہ کھانا منہ بند کر کے کھائیں تاکہ آوازیں نہیں نکلیں، یہ چیز بھی آداب کے خلاف ہے۔ اور کھانا کھاتے ہیں تو پھر اللہ کا ذکر بھی اس پہ کرنا چاہیے، ابو داؤد کی حدیث 3765 میں ہے۔ کھانا بہت گرم نہیں کھانا چاہیے، ٹھنڈا کر کے کھائیں، اور کیونکہ بہت زیادہ گرم کھانا بھی انسان کو نقصان پہنچاتا ہے۔ کھانے میں کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، لائک کوئی دسترخوان پہ دال دیکھ لیتا ہے تو وہ کھانے کو حقیر سمجھ لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کھانا انسان کے لیے نعمت ہے، کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، ادروائز نعمتوں کا زوال ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمیشہ شکر کرنا چاہیے۔ اور اگر سبھی لوگ موجود ہیں تو سب سے پہلے ہاتھ نہیں بڑھانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ بڑے لوگوں سے شروع کریں، پھلوں سے ابتدا کر سکتے ہیں۔ اور جلدی کھانے والا جو ہے وہ ہرس کو شو کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ حریص انسان جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جو چیز انسان کی نصیب میں جتنا کھانا ہے وہ اس کو ویسے بھی مل کے رہے گا، ٹھیک ہے؟ تو جلدی کرنے میں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جاتا ہے تو وہ بھی اٹھا کر کھا لینا چاہیے، اس کو شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی 5306 حدیث ہے، اس میں یہ چیز شامل ہے۔ اور بخاری کی ایک حدیث ہے 3320، اس میں یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ اگر کھانے میں مکھی گر جاتی ہے تو اس کو پھر سے تھوڑا سا ڈپ کر کے واپس نکال لینا چاہیے اور کھانے کو کھا لینا چاہیے۔ اب اس میں دیکھیں مصلحت بھی حدیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس کا ایک جو پر ہے مکھی کا وہ شفا والا ہے، تو پہلا پر وہ جو ڈبو دیتی ہے فوراً کھانے میں، وہ کس لیے ہوتا ہے؟ تاکہ وہ وبا پھیلا سکے، لیکن اگر شفا والا پر اس کا ڈبو دیا جائے تو وہ کھانا شافی ہو جاتا ہے انشاءاللہ۔ اور ایک اس چیز کا بھی خیال کرنا چاہیے، آداب میں یہ چیز شامل ہے کہ اگر آپ کے سامنے پھل وغیرہ جو ہے وہ پہ سرو کیے جائیں یا گوشت سرو کیا جائے تو جہاں سے آپ کھا رہے ہیں وہیں پہ گٹھلیاں نہیں ڈالنا شروع کر دیں، یا چھلکے اسی پلیٹ میں نہیں ڈالیں، اور اگر گوشت کھا رہے ہیں تو ہڈیاں بھی اسی میں نہیں ڈال دیں،
کوئی آپ کے سامنے بوائل کیا ہوا انڈا رکھتا ہے تو چھیل لو اسے، اور اس کے جو چھلکے ہیں وہ بھی ساتھ میں ہی نہیں رکھ دیں. یہ ساری چیزیں آداب کے خلاف ہیں، اور کھانے والا اس سے کراہت سا محسوس کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہت اس معاملے میں کانشیس رہنا چاہیے جب آپ مل جل کے کھا رہے ہوتے ہیں. انسان کو انفرادی طور پہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جیسے منہ سے نکالا ہوا کھانا یا چبایا ہوا کھانا وہ کبھی بھی اپنی پلیٹ میں واپس نہیں رکھنا چاہیے جہاں سے آپ کھا رہے ہوں، کیونکہ اگر انفرادی طور پہ ہی آپ اس طرح کی عادات کا شکار ہیں تو پھر آپ محفل میں بھی ایسا ہی کریں گے. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے انسان کو انفرادی طور پہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جب بھی مجلس میں ہوں سب سے پہلے کھانا والدین کو، بزرگوں کو دیں، اہل علم کو دیں. ٹھیک ہے، ان کو سرو کریں، اس کے بعد خود شروع کریں. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 4209، سبھی اپنے شوہر کو ضرور یہ والی حدیث جو ہے وہ فارورڈ کریں کہ بیوی کو اگر کوئی ہاتھ سے کھلاتا ہے تو اس پہ ثواب ہے. یہ ڈیٹیلڈ حدیث ہے، اس میں بیچ میں ایک جو پیراگراف ہے اس میں یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے مینشن کی گئی ہے. اور پھر سورہ زاریات کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 27، کہ اپنے ارد گرد جو ہے وہ بھی اس چیز کو ضرور دیکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا. اگر کوئی نہیں کھا رہا تو آپ نے ان کا خیال رکھتے ہوئے ان کو بلا کے انہیں کھانا پیش کرنا ہے. یہ بھی ادب کے اکارڈنگ ہے. کھانا زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے. بخاری کی 5393 سے ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے. اور اگر کھانا کم ہے تو دوسروں کے لیے ایثار کرنا چاہیے. اپنی پلیٹ کو ہمیشہ صاف کرنا چاہیے. کوشش کریں انگلیاں چاٹ لیں اگر انگلیوں پہ کچھ لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، چاٹنے کے بعد ہی دھوئیں. صحیح مسلم کی 5306 میں یہ چیز ہمیں ملتی ہے. اور اگر کھانے کے کچھ حصہ آپ کے ہاتھوں کو لگا ہوا ہے تو اپنی روٹی سے کبھی بھی صاف نہیں کریں. اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی رزق کی جو ہے نافرمانی شو ہوتی ہے. ٹھیک ہے، روٹی جو ہے وہ کھانے کے لیے ہوتی ہے، وہ ہاتھ صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتی. ایسا کرنے والا انسان اپنے رزق سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے. کھانے کے بعد کے آداب دیکھتے ہیں. سب سے پہلا تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر کرنا چاہیے. دل سے بھی کریں، زبان سے بھی کریں، اونچی آواز سے اگر کریں تو باقی لوگ بھی اس کی طرف مائل ہوں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں. ٹھیک ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی طریقہ ہے اور ان کی اتباع ہے. ابو داؤد کی 3851 میں، بخاری کی 5458 میں ملتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہے کہ ایک جو دعا ہے وہ بھی اس میں ترمذی میں بیان کی گئی ہے کہ کیسے جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کر سکتا ہے انسان، کیسے دعا کر سکتا ہے. ترمذی کی 1955 میں جو دعا ہے وہ منشن کی ہوئی ہے کہ جس کی ٹرانسلیشن ہے: ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں کھلایا، پلایا، اسے خوشگوار بنایا اور اس کے نکلنے کی راہ بنائی. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث میں یہ چیز مینشنڈ ہے 3854 میں، کہ وہ کیسے دعا کرتے تھے کھانے کے سے فارغ ہو کر: روزے دار تمہارے ہاں افطار کیا کریں، نیک صالح لوگ تمہارا کھانا کھایا کریں، اور فرشتے تمہیں دعائیں دیا کریں. ٹھیک ہے، تو یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے. اور پھر ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں ایسے ہی اظہار شکر کرنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کھانے کے بعد کلی کیا کرتے تھے. بخاری 5454 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. اس کے بعد کھانے کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ہاتھ دھونے چاہیے. ابو داؤد کی 3852 میں یہ چیز بیان کی گئی ہے. اور جو ہے یہ جیسے ٹوتھ پک یا فلاس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی دھاگے سے کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے دانت کے اندر کوئی چیز پھنس گئی ہے تو وہ نکل آئے. مسواک کر سکتے ہیں، برش کر سکتے ہیں، کیونکہ مسواک افضل ہے، اس کی ترغیب بھی دینی چاہیے. اگر آپ نے کبھی اونٹ کا گوشت کھایا ہے تو اس کے بعد نماز کے لیے اگر وضو کے ساتھ تھے تو اس کے ساتھ وضو برقرار نہیں رہتا. ٹھیک ہے، حدیث سے یہ چیز بیان کی گئی ہے. 802 صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کے بعد آپ نے دوبارہ وضو کر لینا ہوتا ہے اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد. اور کسی کے گھر اگر کھانے کے بعد آپ جو ہے کوشش کرنی چاہیے زیادہ دیر نہیں ٹھہریں. سورہ احزاب میں یہ چیز ہم نے دیکھی ہے 53 میں. اگر گھر والے اگر بیٹھنے کو پسند کریں تو بیٹھنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جلدی واپس آ جائیں. اور پھر اس کے بعد ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کے گھر آپ گئے، وہاں کھانا کھایا، اس کے بعد آپ ان کو بولنے لگتے ہیں کہ ہمیں ساتھ بھی لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آداب کے خلاف ہے. کوئی اگر خود سے دے دے تو اس میں حرج نہیں ہے. کھانے کے بعد سونا فوراً نہیں چاہیے. تھوڑا سا چہل قدمی کرنے کے بعد سونا چاہیے، ورنہ یہ چیز بیماریوں کو دعوت دیتی ہے. اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے.
اور کھلانے والوں کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے بھی رزق کے لیے اور خاص طور پر حلال رزق کے لیے اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اور یہ جو شکر ہے اللہ کا یہ دل سے بھی کرنا چاہیے، عمل سے بھی کرنا چاہیے۔ اب یہاں پہ جگہوں کے کچھ آداب بھی دیکھ لیتے ہیں۔ اب ہمیں یہ چیز ہم اکثر سنتے ہیں، بخاری کے ایک حدیث ہے 583 اور 5452، ان دونوں میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لہسن اور پیاز جو ہے یہ اسمیل پیدا کرتے ہیں نا منہ میں، تو نماز سے پہلے یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اور اسپیسیفکلی ان کو کھا کے مسجد میں نہیں جانا چاہیے۔ اب جس طرح سے یہ کسی کا سوال بھی تھا کہ گھر میں تو اس چیز کا خیال نہیں رکھتے نا کہ آپ نے جو ہے نماز سے پہلے لہسن اور پیاز کھا لیا، تو کیونکہ خواتین گھر میں نماز پڑھتی ہیں، صرف مسجد میں داخلے سے روکا ہے، ٹھیک ہے، تو فرشتے اس عمل سے ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس اسمیل سے، ٹھیک ہے، تو تبھی منع کیا گیا ہے۔ ہم نے اللہ سے ملاقات کے لیے کوشش یہی کرنی ہوتی ہے نا کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، پاک صاف ہوں، تبھی وضو بھی کرتے ہیں ہم، مسواک بھی اسی لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو عورت گھر میں بھی نماز پڑھی ہے تو اللہ سے ملاقات کا ذریعہ تو ہے نا، ٹھیک ہے، تو کوشش کرنی چاہیے کہ نماز سے پہلے خاص طور پر یہ چیزیں نہیں کھائیں، اور اگر کھا لیا تو پہلے وہ اسمیل دور کریں، اس کے بعد آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ اور پھر راستوں میں بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم یہاں پہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ پاک کھانے کے آداب کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حلال رزق کھانے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اپنی عبادت کے لیے کھانے سے قوت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دل میں یہی نیت ہو، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔